الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، جسے غوث اعظم کی ذات بابرکات سے خاص نسبت ہے۔ میں نے آیت کریمہ کا جو ٹکڑا پیش کیا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کے طرز تکلم کو تو دیکھیے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن مقدسہ صرف ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، صرف ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، صرف ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کسی سے نہیں کہہ رہا ہے، صرف ایمان والوں سے۔ مثلا کفار و مشرکین سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس آیت میں صرف اور صرف صاحب ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت سے حقیقت میں اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ صاحب ایمان ہے، اسی لیے ان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سچے کون لوگ ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں کہ سچے کون ہیں؟ تو حضرات، صراط الذین انعمت علیہم سے پتہ چلتا ہے کہ سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا خاص فضل و احسان ہوا۔ اب کسی کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ کا خاص فضل و احسان ہوا؟ تو سنو مسلمانوں، ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدسہ خود ہی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سنو اللہ کا انعام نبیین پر ہوا، اللہ کا انعام صدیقین پر ہوا، اللہ کا انعام شہداء پر ہوا، اور اللہ کا انعام صالحین پر ہوا۔ صالحین پر ہوا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نبیین کے ساتھ ہو جاؤ۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور شہداء کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خلفائے راشدین کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور عشرۂ مبشرہ کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحابہ کرام کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سرکار سرکاہی کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سرکار شیر بہار کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں سچوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے اور ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیجئے، کیونکہ اللہ والوں کی غلامی یہاں بھی کام آئے گی اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی، کیونکہ بروز محشر جب ان اللہ والوں کی نگاہیں ہم غلاموں پر پڑیں گی تو سرکار شیر بہار کہیں گے مولا یہ سینکڑوں لوگ ہمارے ہیں، سرکار سرکاہی کہیں گے مولا یہ سینکڑوں لوگ ہمارے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کہیں گے مولا یہ ہزاروں لوگ ہمارے ہیں، سرکار غریب نواز کہیں گے مولا یہ لاکھوں لوگ ہمارے ہیں، سرکار غوث اعظم فرمائیں گے مولا یہ کروڑوں لوگ ہمارے ہیں، اس لیے مولا تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، تو ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کے صدقے ہماری مغفرت بھی فرما دے گا اور ہمیں جنت میں داخل بھی فرما دے گا، ہمیں جنت میں داخل بھی فرما دے گا۔ کو ذہن نشی کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پہلے اپنے سینے میں اپنے رب کا خوف بسانا ہوگا، پہلے ہمیں بندگی کرنی ہوگی اپنے رب کی، پہلے ہمیں اپنے رسول کی تعظیم و توقیر کرنی ہوگی، پہلے ہمیں شریعت کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم اگر اللہ والوں کے دامن کو تھامیں گے تو ہمیں دونوں جہان کی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم صرف اللہ والوں کے دامن کو تھامتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی بندگی کرتے نہیں ہیں، حرام کاموں کو چھوڑتے نہیں ہیں، رسول اعظم کی تعظیم و توقیر کرتے نہیں ہیں، شریعت کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے نہیں ہیں، تو یاد رکھنا مسلمانوں پھر ہمیں اللہ والوں کے دامن کو تھامنا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ہم ان کے سچے غلام ہو ہی نہیں سکتے۔ سچا غلام، سچا سپاہی، سچا وفادار وہی ہو سکتا ہے جو پہلے اپنے رب سے ڈرے، اس کی بندگی کرے، اس کے بعد اللہ کے مقبول بندوں کے دامن کو تھامے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں
وہ بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی یہ بڑی خاصیت ہے کہ وہ ہوتے کہیں اور ہیں اور دیکھتے کہیں اور ہیں، اسی لیے ان کے دیکھنے کا انداز بھی الگ ہوا کرتا ہے۔ زمانہ دیکھتا ہے آنکھیں کھول کر اور دیوانہ دیکھتا ہے آنکھیں بند کر کے۔ تو جو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے وہ صرف زمین کے اوپر دیکھتا ہے، اور جو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے وہ زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے اور آسمان کے اوپر بھی دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں، بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک عورت اپنی گود میں اپنے بچے کو لے کر روتی ہوئی حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ یہ حضرت غوث اعظم کے نانا جان ہیں، اپنے وقت کے بڑے بزرگ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک عورت اپنی گود میں اپنے لاڈلے کو لے کر روتی ہوئی حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی اور پھر عرض کی، اے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا ایک ہی بچہ تھا جو بیمار تھا، اور اسے لے کر میں آپ کی ہی بارگاہ میں آ رہی تھی دم کرانے کے لیے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ اب بڑی تمنا کے ساتھ، بڑی آرزو کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں تاکہ آپ اس مرے ہوئے بچے پر نگاہ کرم فرما دیجئے تاکہ یہ بچہ زندہ ہو جائے۔ آپ نگاہ کرم فرما دیجئے اس مرے ہوئے بچے پر تاکہ یہ بچہ زندہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اور پھر جب آنکھیں کھولی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس بچے کی عمر پوری ہو چکی ہے، اب یہ بچہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، میں تیری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ جب اتنا سنی تو وہ عورت خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر سسکیاں لے کر رونے لگی اور اپنی داستان غم کو بیان کرنے لگی۔ دیکھیے، میرے غوث کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ اسی خانقاہ کے حصے میں کھیل رہے تھے جب آپ نے اس عورت کی داستان غم کو سماعت کیا تو آپ کو رحم آ گیا۔ میرے غوث نے نگاہ کرم اس بچے پر ڈال دیا اور فرمایا، اے عورت، تو روتی کیوں ہے؟ تیرا بچہ مرا نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے، دیکھ یہ حرکت کر رہا ہے۔ جب وہ عورت دیکھتی ہے تو واقعی میں وہ مردہ بچہ زندہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے بڑی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب حضرت عبداللہ صومعی کو یہ پتہ چلا، جب حضور غوث پاک کے نانا جان کو یہ پتہ چلا
کہ جس بچے کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، میرا ناتی کمال کر دیا، اسے زندہ کر دیا، تو آپ کو جلال آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا، اور پھر آپ لاٹھی لے کر اپنے نواسے کو دوڑانا شروع کر دیے۔ آگے آگے نواسا دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے نانا جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت غوث اعظم ایک قبرستان سے گزرے، نانا کے جلال کو دیکھ رہے ہیں۔ نانا آج بہت غصے میں ہیں۔ جب قبرستان سے گزرنے لگے تو آپ نے قبرستان کے مردوں سے فرمایا، اے مردوں دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور میری مدد کرو، کیونکہ آج نانا جان بہت غصے میں ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ قبرستان کے 300 مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو گئے اور غوث اعظم کو ان کے نانا جان کے غصے سے بچا لیا، غصے سے بچا لیا۔ جب 300 مردے کھڑے ہوئے، غوث اعظم کو گھیرے میں لے لیا، نانا جان نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور پھر مسکرا کر وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں، اللہ والے بڑی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی ایک کرامت آپ کے گوشے گزار، پھر اختتام گفتگو۔ دیکھیے، شہر بغداد میں ایک مرتبہ بڑا سخت قحط پڑا، کھانے کو لوگ محتاج ہو گئے۔ ایک کثیر العیال شیخ ابو العباس نامی شخص تھے۔ یہ شیخ ابو العباس حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، حضور کثیر العیال ہوں، گھر میں کھانے والے بہت ہیں لیکن کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، آپ رحم فرمائے اور کچھ کھانے کا سامان عنایت فرما دیں۔ تو حضرت غوث اعظم نے تقریباً انہیں آدھا من گیہوں عطا فرمایا، آدھا من گیہوں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لے جاؤ اسے اور مٹی کے ایک مٹکے میں اسے بند کر دینا اور اس میں ایک سوراخ کر لینا، اور سوراخ کے ذریعے ضرورت کے مطابق نکالتے رہنا اور اپنی ضرورت پوری کرتے رہنا، اپنی ضرورت پوری کرتے رہنا۔ اب دیکھیے، حضرت شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ وہ آدھا من گیہوں لے کر میں آیا اور حضرت غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایک مٹی کے مٹکے میں اسے بند کر دیا اور ضرورت کے حساب سے سوراخ کے ذریعے گیہوں نکالتا رہا، اسے کھاتا رہا، لگاتار 5 برس تک اس گیہوں کو کھاتا رہا، 5 برس تک اس گیہوں کو کھاتا رہا، پر وہ گیہوں ختم نہیں ہوا۔ تو ایک دن میری بیوی نے مٹکا کھولا، دیکھا کتنا گیہوں ہے، تو جب مٹکا کھول کر دیکھا تو جتنا گیہوں ڈالا تھا اتنا گیہوں اس میں موجود تھا۔ اب دیکھیے، حضرت شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم لوگ کھانا شروع کیے تو محض 7 دن میں وہ گیہوں ختم ہو گیا۔ تو میں پہنچا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور اس کا چرچا کیا، تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی مقدار کو نہ ناپتے، اسے اسی حالت پر رہنے دیتے تو تمہارا پورا گھرانہ پوری عمر کھاتا پر وہ گیہوں ختم نہیں ہو پاتا، پوری عمر کھاتا پر وہ گیہوں
ختم نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، دونوں جہان میں آپ کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔